بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین، یعنی آل محمد کی قسم اس قرآن میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو پہلا ہادی ہے قرآن۔ قرآن کو اللہ نے ہادی کہا۔ ہم نے کہا یا اللہ، آل محمد کی قسم کھا کر کتاب کی شہادت دی کہ یہ شک و شبہ سے پاک ہے، اس کی کیا ضرورت تھی؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آل محمد کی صداقت و عظمت کی گواہی بنا کر قرآن کو شک سے مبرہ کر دیا، کیونکہ ارشاد ربانی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک اہل بیت سے میں نے رجس کو دور کر دیا ہے اور انہیں ایسا پاک کر دیا ہے جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ تو گویا اللہ نے فرما دیا کہ میرا قرآن بھی پاک ہے اور میرے اہل بیت بھی پاک ہیں۔ یا اللہ، اچھا آپ کو دین کون سا پسند ہے؟ رب نے فرمایا میرا قرآن پڑھو۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ یا اللہ، تیرا دین کس سے حاصل کریں؟ تو وہ بھی اللہ نے کہا قرآن پڑھو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور اولی الامر کی، جو آپ کو امر دے سکیں۔ وہ نبی کے 12 خلفاء ہیں جو آپ کے ہادی بن سکتے ہیں، آپ کے اولی الامر بن سکتے ہیں۔ یا اللہ، آپ بھی تو ولی ہو، کیونکہ اللہ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے، اللہ ایمانداروں کو گمراہی سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ ٹھیک ہے یا اللہ، تو ولی ہے، اور کون سے ولی ہیں جن سے ہدایت حاصل کریں؟ فرمایا انما ولیکم اللہ، بے شک اللہ تمہارا ولی ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ لوگ ولی ہیں جو ایمان لائے، جنہوں نے نماز قائم کی، جنہوں نے زکوٰۃ دی اور تھے حالت رکوع میں۔ تو احادیث نبی ظاہر کرتی ہیں کہ حضرت علی حالت رکوع میں تھے اور سوالی کو خالی نہ جانے دیا حالت رکوع میں بھی۔ تو اللہ نے فرما دیا ایک میں ولی ہوں تمہارا، اور ایک ایماندارو تمہارا رسول ولی ہے، اور ایک جو ہے وہ علی ولی اللہ ہے۔ علی کو ولی جو ہے وہ اللہ نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بتائی۔ ہم نے کہا یا اللہ، ہمیں رسول نے دین اسلام دیا، ہمیں رسول نے صراط مستقیم دلایا، ہمیں رسول نے لا الہ الا اللہ کی معرفت دی،
ان کا یہ احسان ہے، ہم اپنے نبی کا شکریہ کیسے ادا کریں؟ تو فرمایا قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہہ دو رسول ان سے کہ اگر میرا اجر دینا چاہتے ہو تو میں آپ سے کوئی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، مگر یہ کہ میری اہل بیت سے پیار کرو۔ تو اللہ نے محبت اہل بیت کو بھی فرض قرار دے دیا۔ پھر خطبہ حجت الوداع میں فرمایا کہ میں اپنے بعد دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسری میری اہل بیت ہے۔ اگر ان سے تمسک رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ پھر تاریخ نے ثابت کر دیا اور کر کے دکھایا کہ واقعی قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، اور اپنے محمد رسول اللہ کے آل محمد کی محبت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ امت مصطفیٰ زندہ باد۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان بھی قربان ہے، اور تحریک لبیک یا الہی پاکستان زندہ باد۔